غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ناظرین پروگرام، آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المسعر پہ بات کریں گے۔ المسعر کے دو معنی ہیں، ایک ہے بھاؤ مقرر کرنے والا، کسی چیز کا نرخ مقرر کرنے والا، اور دوسرا معنی ہے آگ کا عذاب دینے والا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس نام کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلا مفہوم ہے نرخ مقرر کرنے والا، تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کمال میں سے ہے، اور فعلی صفات میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام اللہ تعالیٰ کے حق میں صفت کمال ہے، اور جہاں تک اس معنی کا تعلق ہے، یعنی پہلے معنی کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ قال الناس یا رسول اللہ غلا السعر فالسعر لنا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق وانی لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نرخ بہت بڑھ گئے ہیں، یعنی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے نرخ مقرر کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، کہ بلا شبہ اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے، وہی تنگی کرنے والا، وسعت دینے والا، رزق دینے والا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں اللہ سے اس حال میں ملوں گا کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ پر کسی خون یا مال کے ظلم کے معاملے میں کوئی مطالبہ نہ رکھتا ہو۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ المسعر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ بھاؤ مقرر کرنے والا، اور پھر اس کے فوراً بعد القابض اور الباسط اور الرازق کی صفت آئی ہے کہ وہی لوگوں کے رزق کو تنگ کرتا ہے، وہی کھلا کرتا ہے، اور سب کو روزی دینے والا بھی وہی ہے۔ تو گویا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لوگوں کے لیے ان کے رزق روزی میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ان پر حالات تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جس چیز کی پیداوار چاہے بڑھا دے اور جس کی پیداوار چاہے گھٹا دے، اور جس چیز میں چاہے تنگی پیدا کر دے اور جس چیز کو چاہے اس کو لوگوں کو وافر مقدار میں مہیا کر دے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادے، اس کی مشیت، مصلحت اور اس کے حکم کتابیں ہیں سب کچھ، کہ کب کس چیز کو زیادہ کرے اور کس چیز کو سستا کرے اور کس چیز کو مہنگا کرے، کس چیز کے بھاؤ کو اونچا کرے اور کس چیز کے بھاؤ کو گرا دے، کیونکہ المسعر وہ ہے جو غذاؤں کے بھاؤ کو اونچا کرتا ہے یا گرا دیتا ہے، اور یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، جس چیز کی قیمت کو چاہے بڑھا دے، جس چیز کو چاہے گھٹا دے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا دوسرا مطلب آگ کی سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل کی بنا پر جسے چاہے آگ کا عذاب دے،
کیونکہ آگ کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور اپنے بندوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور جہنم کو بھڑکانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، یعنی قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں اور مجرموں کے لیے۔ ان اللہ لعن الکافرین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یقین کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ تیار کی ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو گویا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جنہیں وہ گمراہ کر دے تو تم ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گنگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اس سے ان پر اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہ مخلوق کو آگ سے عذاب دے، کیونکہ اللہ ہی المسائر ہے جو آگ سے عذاب دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی کو دیکھا جو ہم نے جلا دی تھی۔ آپ نے پوچھا اس کو کس نے جلایا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے۔ آپ نے فرمایا آگ سے عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی اور کو زیب نہیں دیتا، یعنی کسی کو یہ حق نہیں کہ کسی چیونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کو بھی آگ میں ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور آگ کا رب ہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت بھی ملتی ہے، حمزہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سریہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سریہ کے لیے نکلا، یعنی چھوٹا سا لشکر تھا، تو آپ نے فرمایا اگر تم فلاں شخص کو پاؤ تو اسے آگ سے جلا دینا۔ جب میں پیٹ پھیر کر جانے لگا، یعنی لشکر لے کر نکلنے لگا، تو آپ نے پیچھے سے مجھے پکارا اور فرمایا کہ اگر تم فلاں کو پاؤ تو اس کو مار ڈالنا، جلانا مت، کیونکہ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے۔ اسی طرح حشرات کو آگ لگانے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کسی بھی قسم کے انسیکٹس۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کبھی کسی زمین پر آگ جلانی پڑے تو اس وقت بھی پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں کوئی ایسے کیڑے مکوڑے تو نہیں جو آگ کی زد میں آ جائیں گے، اور اس زمین کو، اس جگہ کو ان سب سے خالی کر لینا چاہیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک چیونٹی نے نبیوں میں سے ایک نبی کو کاٹ لیا تو ان کے حکم سے ساری چیونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹا تھا تو تم نے گروہوں میں سے ایک گروہ کو جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ گویا یہ ساری مخلوقات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتی اور چھوٹی موٹی بندوں کو تکلیف دیتی ہے، کوئی بہت بڑی نہیں، چیونٹی کا کاٹنا اگرچہ تکلیف دہ ہوتا ہے لیکن کوئی جان لیوا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ان کو تکلیف دینا یا مارنا درست نہیں، اور آگ سے مارنا تو بالکل بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح پورا جلانے کے علاوہ جانوروں کے جسم پر آگ سے داغ لگانا، خصوصاً کسی بیماری وغیرہ کے علاج کی صورت میں، تو وہ بھی درست نہیں۔
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے چہرے پر مارنے اور چہرے پر داغ لگانے سے منع فرمایا ہے، یعنی آپ نے صاف طور پر اس کی ممانعت کر دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے چہرے کو داغا گیا تھا اور اس کے نتھنوں سے خون بہ رہا تھا، یعنی ایسی تکلیف میں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے۔ پھر آپ نے چہرے پر گودنے اور چہرے پر مارنے سے منع فرمایا، یعنی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا علم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہماری زندگی میں اس کے مطابق بہترین تبدیلی آئے، اور اس میں ایک تبدیلی رزق کے حوالے سے اور ایک تبدیلی آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اور کسی کو بھی آگ کا عذاب نہ دینے سے متعلق۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کو وسیع کرتا ہے، وہی رزق کو تنگ کرتا ہے، وہی ان کے نرخ مقرر کرتا ہے، وہی کسی چیز کی برت کو بڑھا دیتا ہے، اور اسی کے حکم کے مطابق چیزوں کی برت کم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سونا اور چاندی دونوں دھاتیں ہیں، لیکن ایک کی قیمت اللہ تعالیٰ نے کچھ رکھی نہیں، اس کو ایک خاص ویلیو کے ساتھ پیدا کیا اور دوسری کو دوسری ویلیو کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں لوہا اور پیتل تانبے کا ویلیو کچھ اور ہے۔ یہ سارا فرق کس نے رکھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا۔ اسی طرح ان چیزوں کی کتنی کوانٹٹی زمین میں پیدا کی، یا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، جیسے لوہے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو اتارا۔ یا اسی طرح باقی بھی جتنی غذائیں ہیں یا انسانوں کی ضرورت کے سامان ہیں، یا زمین کے اندر گیس اور پیٹرول وغیرہ رکھا، تو یہ سب کچھ کس اندازے سے اور کس مقدار سے رکھنا ہے، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں کسی مخلوق کا کچھ بھی ہاتھ نہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے کس چیز کو کس شکل، کس رنگ، کس اندازے اور کس مقدار میں پیدا کرنا تھا، اور کس چیز کو زیادہ پیدا کرنا اور کس چیز کو کم پیدا کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہے۔ تو اس کے مطابق پھر انسان جب اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کرے یا اس میں تجارت کرنے لگے، یعنی سامان کی خرید و فروخت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھے، کیونکہ حرام طریقوں سے رزق حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے رزق کمانے کا جو پسندیدہ ترین طریقہ ہے وہ تجارت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ دوسری جگہ پر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رزق کی تلاش میں معاش کے لیے نکلے، محنت کرے، کوشش کرے اور کمائی کرے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اپنے ہاتھ کی کمائی بہترین کمائی ہے۔ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے افضل کمائی کون سی، سب سے اچھا رزق کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مقبول تجارت، اور انسان کا اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنا، یعنی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا، مانگنے کی بجائے اور لوگوں پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھایا کرتے تھے، یعنی اس چیز کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ تو گویا تجارت پسندیدہ پیشہ ہے ہمارے دین اسلام میں، اور اس کے لیے محنت کرنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ قیامت کے دن سچے تاجر انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہوں گے اور بہت بلند مقامات پر ہوں گے۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی اکثریت تجارت پیشہ تھی، اور ان میں سے جب مہاجرین مکہ سے مدینہ میں گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انصار نے اگرچہ ان کو اپنے کاموں میں شریک کیا، اپنی جائیدادیں ان کو دینے کی خواہش ظاہر کی، اپنے گھروں کو تقسیم کیا اور ان کو اپنا حصے دار بنایا، لیکن انہوں نے کام کرنے کو پسند کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ کس طرح سعد بن ربیع نے ان کو ہر چیز کی آفر کی، لیکن انہوں نے کہا دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، اور پھر چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سا رزق عطا کر دیا، جس کے بعد انہوں نے شادی بھی کی اور اپنی بیوی کو ایک گٹلی سونا بھی دیا، یعنی بطور مہر کے۔ پھر اسی طرح یہ کہ نہ صرف یہ کہ مرد حضرات نے تجارت کی، بلکہ خواتین نے بھی تجارت کی، اور عورتیں اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنی کمائی سے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم سب اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملا کر دیکھتے تھے کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے، تو کون دنیا سے پہلے جائے گی۔ ہوا یہ کہ حضرت زینب کے ہاتھ لمبے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو ان کے بچوں کی ماں تھی، وہ ہاتھ کے ہنر سے کمانے والی عورت تھی، اور ابن مسعود پر اور ان کے بچوں پر اپنی کمائی سے خرچ کرتی تھی، کیونکہ ابن مسعود دن رات دین کی تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہتے تو ان کی اہلیہ کمائی کیا کرتی تھی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج جو کہ ایک فریضہ ہے، ایک عبادت کا کام ہے، تو حج کے سفر پر بھی تجارت کرنے کو حلال قرار دیا گیا۔ یعنی کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، کہ بجائے اس کے کہ انسان حج پر جا کر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مانگے، اس کی بجائے اگر وہ ساتھ ساتھ اپنا کوئی کام کر کے اپنا خرچہ پورا کرنا چاہتا ہو تو وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں آتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اگر تم حج کے دوران اپنے پروردگار کا فضل یعنی رزق وغیرہ بھی تلاش کرو تو کوئی مضائقہ نہیں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام مزدلفہ پہنچ کر اس طرح اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے تھے، یعنی تمہیں معلوم نہیں تھا۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں تجارت کرنا بہت بہترین ہے اور قیامت کے دن سچے تاجر بہت بڑے مقام پر ہوں گے، وہاں ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا میں تجارت میں یا کاروبار میں اتنے محو نہ ہو جائیں کہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد اور عبادت کو بھول جائیں۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کام کرتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے مقرب ہیں جو دین اور دنیا میں بیلنس کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جمعہ کے وقت یعنی جمعہ کی نماز کے وقت تجارت کی حرمت خاص طور پر قرآن مجید میں بتائی گئی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تجارت کے کام چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوقات متعین ہوتے ہیں۔ جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ عبادت کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اور جب کام کا وقت ہوتا ہے تو اپنے کام میں پوری محنت اور جدوجہد کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام المسعر ہم سے یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پر یقین رکھیں جو وہ اپنے بندوں کے حق میں کرتا ہے، اور جب اللہ ہی کے حکم اور اس کی پسند کے مطابق ہم اپنے رزق کے انتظام کے لیے تجارت وغیرہ کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے تجارت کے آداب بھی جان لیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا، تاکہ ہم صحیح طور پر اس کام کو کر سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں فرمایا کہ ہمارے بازار میں کوئی شخص خرید و فروخت نہ کرے جب تک وہ دین میں خوب سمجھ بوجھ حاصل نہ کر لے۔ تو گویا انہوں نے تاجروں کے لیے کرائیٹیریا رکھ لیا کہ وہ تجارت کرے، وہ بازار میں آئے جو یہ جانتا ہو کہ حلال اور حرام کیا ہے، جائز اور ناجائز کیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسلام کا بندے کے کردار پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور خصوصاً لوگوں سے وہ ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ چیزوں میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، وہ غلے کو نہیں چھپاتا، بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اگر لوگ اس سے قرض کا لین دین کرتے ہیں تو اس میں نرمی کرنے والا ہوتا ہے، خرید و فروخت کے معاملے میں دوسروں کو سہولت دینے والا ہوتا ہے، وہ سچائی اور امانت داری سے تجارت کرتا ہے۔ رفاہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بازار آئے تو لوگ صبح صبح باہم خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ آپ نے پکار کر فرمایا، اے تاجروں کی جماعت۔ جب انہوں نے نگاہیں اٹھائیں اور گردنیں تان لی تو فرمایا، تاجر قیامت کے روز فاجر اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے جو اللہ سے ڈریں، نیکی کریں اور سچ بولیں، یعنی ان کی تجارت برکت والی ہے کہ جس میں سچ ہو۔ واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلتے جبکہ ہم تاجر تھے، اور آپ کہا کرتے، اے تاجروں کے گروہ، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کے تاجروں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ نے تجارت میں دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے دین پر نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے، یعنی ایسی چیزیں کہ جو دوسروں کو دھوکے میں رکھ کر ان کو نقصان دینے والی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس کے ایک عملی مثال یہ کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو انگلیاں تر ہو گئی۔ آپ نے غلے کے مالک سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ گیلا حصہ اوپر نہیں کر سکتے تھے کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ سے نہیں۔ پھر اسی طرح کسی سودے کا عیب نہیں چھپانا چاہیے، اگر کسی چیز میں کوئی خامی ہے تو وہ دوسرے کو بتا دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز فروخت کرے اور اس میں عیب اور خرابی ہو اور وہ اس کو نہ بتائے، یعنی بیچتے وقت دوسرے کو بتا دینا چاہیے، وہ چاہے تو خریدے اور چاہے تو نہ خریدے۔ پھر اسی طرح ملاوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے خاص طور پر دودھ کے بارے میں فرمایا کہ دودھ کو تجارت کی غرض سے خلط ملط نہ کرو، اس میں ایسی چیزیں مت ملاؤ کہ جو نقصان دہ ہوں۔ پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی نہ کی جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ تول کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ تول کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں، تو پھر جو ان کے اوپر ہیں وہ ان پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تجارت میں زیادہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، تجارت میں بکثرت قسم کھانے سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سامان کو فروخت تو کر دیتی ہے لیکن کمائی کو ختم کرنے کا باعث ہے، یعنی اس سے تمہارے بزنس میں نقصان ہوگا
اور ہو سکتا ہے کہ تم اس سے ہاتھ ہی دھو بیٹھو۔ عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ تجارت پیشہ لوگ فاجر ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں قرار دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ قیامت کے دن پھر فاجر اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قسم کھانے سے سامان تو فروخت ہو جاتا ہے مگر کمائی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو کافی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک اعرابی ایک بکری لے کر گزرا تو میں نے کہا کہ مجھے 3 درہم میں فروخت کر دو، تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں تو اس سے ایسا نہیں کروں گا، اور پھر اس نے اسی قیمت پر اس کو فروخت کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا اس نے اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا، یعنی اس نے تم سے جھوٹی قسم کھائی اور اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک بوڑھا زانی، دوسرا تکبر کرنے والا فقیر، اور تیسرے وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا مگر وہ قسم کے ذریعے فروخت کرتا ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور قسم کے ذریعے ہی خریدتا ہے، قسم کے ذریعے ہی خریدتا ہے اور قسم کے ذریعے فروخت کرتا ہے، یعنی اس کے لین دین میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا کر چکا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس کے کفارے کے لیے صدقہ خیرات کثرت سے کریں، کیونکہ صدقہ خیرات جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ قیس بن نبی غزرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم تاجروں کو پہلے دلال کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہمیں پہلے سے اچھے نام سے مخاطب فرمایا اور فرمایا، اے گروہ تجار، خرید و فروخت اور لین دین میں بہت سی بے جا باتیں ہو جاتی ہیں، یعنی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، اور قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، تو تم اس میں صدقہ ملا لیا کرو، یعنی صدقہ دیتے رہا کرو تاکہ تمہارا مال پاک ہو جائے اور تمہاری قسموں کا ازالہ ہو جائے، کفارہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو خرید و فروخت میں، لین دین میں، معاملہ کرنے میں نرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایسے شخص پر رحم کرے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور تقاضا کرتے وقت، یعنی قرض وغیرہ کی واپسی کا تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے، کیونکہ بعض اوقات سختی سے انسان تجارت میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ کامیاب خرید و فروخت کرنے والے، کامیاب بزنس مین وہی ہوتا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ لوگوں کے دل موہ لیتا ہے، اور جب لوگوں کے دل جیت لیتا ہے تو پھر اس کو اشیاء بیچنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بے شک اللہ نرمی کے ساتھ خرید و فروخت کرنے والے اور نرمی کے ساتھ ہی قرض ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو نرم خواہ ہو، خواہ خریدار ہو یا دکاندار ہو، ادا کرنے والا ہو یا تقاضا کرنے والا ہو، یعنی جتنے بھی مرحلے ہیں ان کو آرام کے ساتھ طے کیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان مال کے معاملے میں بہت حریص ہوتا ہے، اور خاص طور پر تاجر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو تھوڑا بہت نقصان ہو رہا ہے یا اس کی ادائیگیوں میں تاخیر ہو رہی ہے تو بعض اوقات وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کی زبان سے یا اس کے رویے سے بعض اوقات سختی ظاہر ہو جاتی ہے جو اس کے آخرت کے لیے ٹھیک نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا محبوب بننے کے لیے جہاں تجارت ایک بہترین پیشہ ہے، وہاں تجارت میں اگر اسلامی آداب کا خیال رکھا جائے تو اس شخص کا مقام پھر صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ سودا مکمل ہونے کے بعد سودا واپس کر لینا بھی باعث اجر ہے، اگرچہ حکم یہی ہے کہ جب تک دو لین دین والے آپس میں جدا نہ ہو تو ان کو اختیار ہے کہ وہ واپس کر دیں سودا، لیکن ایک دفعہ اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو پھر اگر
وہ واپس نہ بھی کرے دینے والا تو وہ اس کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ واپس لے لیتا ہے تو یہ بہت اجر کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کر لیا، یعنی ڈیل ہو چکی تھی اور پھر ختم کر دی، اللہ اس کی لغزشیں واپس کر لے گا، یعنی اسے معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرزاق ہے، القابض ہے، الباسط ہے، وہی رزق تنگ کرتا ہے، وہی کھلا کرتا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان رزق کے کمانے میں حلال ذرائع سے کام لے، حلال طریقے سے کمائے اور حرام چیزوں سے بچے، کیونکہ حرام کمائی اگر انسان اس میں سے صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر وارثوں کے لیے چھوڑتا ہے تو وہ اس کے لیے وبال بنتا ہے اور انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں مشکلات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایسی تمام چیزوں کی خرید و فروخت سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسان حرام کمائی کمانے کا مرتکب ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز شراب کی تجارت ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ آپ مکہ میں ہی تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، سور اور بتوں کا بیچنا حرام قرار دیا، یعنی ان چیزوں کا بزنس نہیں ہونا چاہیے۔ شراب، مردار یعنی مرے ہوئے جانوروں کو بیچنا اور بتوں کو بیچنا، سٹیچوز۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ عز و جل نے شراب پر، اسے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، پینے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھوانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، پلانے والے پر اور پلوانے والے پر سب پر لعنت کی ہے، یعنی کسی بھی طرح اگر کوئی اس کام میں شریک ہوگا، انوالو ہوگا تو وہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ دوسری چیز سودی کاروبار سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کو لکھنے والے، اس پر گواہ بننے والے سب پر لعنت کی ہے اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر 1 درہم سود کھاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا جرم 36 دفعہ زنا کرنے سے زیادہ سنگین ہے، یعنی اس قدر حرام کام ہے۔ اسی طرح کتے کی تجارت سے منع کیا گیا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی اجرت اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا، یعنی کوئی کسی کے نجومی ہاتھ وغیرہ دیکھ کر یا ستاروں سے کوئی ذائچے وغیرہ بنا کر یا مستقبل کی پیشن گوئیاں کر کے کسی سے کچھ مال ہتھیائے۔ پھر اسی طرح تجارت کی جو ناجائز شکلیں ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، مثلا محض ہاتھ لگا کر یا پھینک کر سودا کرنا، بغیر سودا دیکھے اسے خریدنا، پھل یا غلے کے پکنے سے پہلے ہی درختوں کا سودا کر دینا۔ پھر اسی طرح ایسی چیز کا سودا کرنا جو پوری طرح قبضے میں ہی نہیں، یعنی ایک چیز ابھی خریدی نہیں پوری طرح، یعنی اس کی اونرشپ لی نہیں اور اس سے پہلے ہی اس کو سیل کر دیا۔ پھر اسی طرح جس جگہ سے سامان خریدا اسی جگہ فوراً فروخت کر دیا۔ پھر اسی طرح بغیر ناپ تول کے خریدنا بیچنا، کیونکہ اس میں بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس میں 2 سا جاری ہوں، بیچنے والے کا ناپ تول اور خریدار کا ناپ تول، یعنی دونوں دیتے وقت بھی ناپے تولے اور لیتے وقت بھی اس کو ناپے تولے۔ پھر اسی طرح ایک جنس کی چیز کا قیمت لگوائے بغیر تبادلہ کرنا، یعنی سونے کے بدلے سونا یا چاندی کے بدلے چاندی، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں خریدنا سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد تو اس کی قیمت لگوائی جائے اور پھر اس کے مطابق لین دین ہو۔ گیہوں گیہوں کے بدلے میں سود میں داخل ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو۔ کھجور کھجور کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو۔ جو جو کے بدلے میں سود ہے، مگر یہ کہ نقد بنقد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو پہلے اس کی قیمت لگے اور پھر اس کے، یعنی دونوں
جو خریدنے اور بیچنے والے ہیں وہ قیمت لگا کے اس کے مطابق تبادلہ کریں۔ پھر اسی طرح آپ نے اس سے بھی منع کیا گیا کہ کسی کے سودے پر کوئی سودا ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ، نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور ایک دوسرے سے نہ روگردانی کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، یعنی سودے پر سودا نہ ڈالے۔ پھر اسی طرح بازار کے ریٹ سے سستے ریٹ میں چیز فروخت کرنا تاکہ اوروں کا کام خراب ہو۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسلام کا جو دوسرا مطلب ہے یعنی آگ کی سزا دینے والا، تو اس کے مطابق انسان کو پھر آگ کے عذاب سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، خاص تجارت کا معاملہ ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات ہوں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکے۔ اور پھر آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی دعائیں سکھائیں، قرآن مجید میں بہت سی ایسی دعائیں ہیں کہ جن میں خصوصاً آگ سے بچنے کی دعا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں کامیابی کا جو معیار مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا۔ تو جب تک انسان اس آگ سے بچ نہ جائے اس دنیا کی آخرت کی کوئی کامیابی نہیں، جب تک جہنم کی آگ سے نجات نہ پا جائے۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اپنے گناہوں سے بچتے ہوئے، گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کرتے رہنا ضروری ہے۔ قیامت کے دن انسان کہے گا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھتے تو ہم آگ میں جلنے والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہاں جا کے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے تو لعنت ہے اصحاب السعیر کے لیے، جہنم میں جلنے والوں کے لیے۔ یعنی یہی اگر وہ دنیا میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور معافی مانگتے تو آج یہاں نہ پڑے ہوتے۔ پھر اسی طرح جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام شیطان کو دوست بنانا ہے اور شیطان کے راستے پر چلنا، شیطان کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اسی طرح اندھا دھند آبا و اجداد کی تقلید کرنا، بغیر سوچے سمجھے ان کے طریقوں پر چلنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا، تو یہ بھی آگ میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ پھر اسی طرح یتیم کا مال کھانا، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ پھر اسی طرح قیامت کا انکار کرنا، یہ بھی آگ میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم خوب خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں جو بھی شخص مسلمان ہوتا اس کو یہ دعا سکھاتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا کر۔ اسی طرح جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اسے نماز سکھاتے اور اسے حکم کرتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ اسی طرح رزق کے حلال کی دعا کرنی چاہیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ مجھے حلال مال دے کر حرام سے باز رکھ اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ پھر اسی طرح جہنم کی آگ سے اور جہنم کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے فتنے اور عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے، اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے، اور مالداری کی آزمائش کے شر سے. اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے. اے اللہ، مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک اور صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کرتا ہے، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام. أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المحسن پر بات کریں گے. المحسن، احسان فرمانے والا، انعام فرمانے والا. حقیقت یہ ہے کہ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اپنی اس دنیا میں، اپنے وجود کے اندر یا باہر، یہ سب کچھ ہمیں بطور احسان کے ملا ہے. ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کے عوض کچھ بھی تو نہیں دیا. محسن کا لفظ احسان سے نکلا ہے، اور احسان کہتے ہیں کسی کام کو خوبی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، بہترین طریقے پر کرنا. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی حسین ہے، صاحب جمال ہے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اسی طرح اس کے تمام نام، اس کے اسماء اور صفات بھی بہت خوبصورت ہیں. سارے ہی اچھے اچھے نام اس کے ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے لیے ہیں سب اچھے خوبصورت نام. فَادْعُوهُ بِهَا، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے اچھے نام. اسی طرح اس کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام بھی بہت اچھے ہیں. اس کے سارے فیصلے عدل، انصاف اور حکمت پر مبنی ہیں. گویا کوئی بھی چیز جو اس سے متعلق ہے وہ خوبصورتی سے اور بہترین طریقے پر عمدگی کے ساتھ اس کی طرف منسوب ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس نام کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات میں حسین ہے، خوبصورت ہے، اور اس کی تعریف کا کوئی حق بھی ادا نہیں کر سکتا جیسے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے، کیونکہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا بھی نہیں. اور یہ ہم کس بنا پر دعویٰ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنا بھی حسن نظر آتا ہے وہ دراصل اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. تو کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں سمندروں کے اندر، خشکی کے اندر، ہواؤں میں، فضاؤں میں، پھولوں پھلوں کی شکل میں،
پرندوں کی خوبصورت رنگوں اور ان کے پیٹرنز کی شکل میں کہ جن کو دیکھ کر انسان بعض اوقات حیرت میں گم ہو جاتا ہے، وہ حسن انسان کو اپنے اندر محو کر لیتا ہے۔ تو جس رب نے یہ سارا حسن اس کائنات میں بکھیرا ہے، وہ رب خود کتنا حسین ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جو اس نے جتنے بھی کام کیے ہیں، جو بھی چیزیں اس نے بنائی ہیں، ان سب میں اس نے انتہائی خوبصورتی سے کام لیا ہے۔ اس کے ہر کام میں اس کے افعال بھی بہت ہی خوبصورت ہیں، خوبصورت طریقے سے پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کی تخلیق پر ہی غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا۔ سو بہت برکت والا ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس کی تخلیق کی ابتدا کس چیز سے ہوئی، اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا کرتا کس خوبصورت رنگ، قد، سائز اور ہر چیز میں متناسب شکل و صورت لے کر وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ سب اس کے بنانے والے کا کمال ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اذ قال لقومه الا تتقون، اے میری قوم تم ڈرتے نہیں ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اتدعون بالا، کیا تم بال یعنی اس بت کو پکارتے ہو، اس کے آگے سے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو؟ وتذرون احسن الخالقین، اور تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ سے منہ موڑ کر غیروں کی طرف جاتے ہو۔ اللہ جو تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا سب کا وہی رب ہے جو احسن الخالقین ہے، یعنی اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کے کائنات میں بکھرے ہوئے اس حسن سے اس کو پہچانو کہ یہ سب کچھ اس کے سوا کوئی بھی نہیں بنا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جتنی بھی نقالی کرے ان سارے رنگوں کی یا تخلیق کے ان مختلف چیزوں کی، لیکن کوئی بھی چیز اصل جیسی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر وہ چیز جو بنائی بہت ہی بہترین بنائی، بہت ہی خوبصورت بنائی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا مٹی سے کی، یعنی مٹی سے بنا ہوا انسان جب انسان کی شکل میں ڈھلتا ہے تو کتنا خوبصورت بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اللہ عز و جل نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوب بنائی، بہت خوبصورت بنائی، بہترین بنائی، ہر چیز کو احسن ساخت پر پیدا کیا، اور خصوصاً انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا۔ پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کی رہنمائی کا بھی انتظام فرمایا، اور وہ بھی بہت ہی خوبصورت انتظام کیا۔ انسان پر نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنی عقل کے ذریعے حق اور ہدایت کو پائے، بلکہ اس کے لیے اوپر سے کتاب اتاری۔ اللہ الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، یعنی اللہ کا کلام سب کے کلام سے زیادہ خوبصورت ہے، بہترین ہے۔ ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔
یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ جسے چاہتا ہے راہ پر لے آتا ہے، یعنی اس کلام کے ذریعے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی راستے پر لانے والا نہیں، اس کو کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں بھی خوبصورت ہے، آیات میں بھی خوبصورت ہے، اور پھر اس کی جو تاثیر ہے وہ بھی بہت بہترین ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر اس کے حقیقت میں میریکلز ہوتے ہیں، کس طرح آیات سن کر لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، سخت دل نرم پڑ جاتے ہیں، سخت سے سخت انسان بعض اوقات ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کلام کے آگے جھک جاتے ہیں، جیسے تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں احسن تفسیر کا بھی ذکر کیا، فرمایا وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں اتارا دیا گیا، کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ اس لیے کہ ہم تیرے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھنا، یعنی اس کے ہر ہر حرف کی اور ہر ہر لفظ کی بہترین ادائیگی کے ساتھ، یعنی اس کا جو ترنم ہے، اس کا جو ردم ہے، اس کے جو مخارج ہیں، ان سب کا بھی حق ادا کر کے، اور وہ تیرے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر ہم بھیج دیتے ہیں، یعنی لوگ جو بھی آپ پر اعتراض کرتے ہیں اس کا بہترین جواب ان کو اسی کلام سے مل جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فیصلے ہیں وہ بھی بہت بہترین ہیں، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہترین کلام اتارا، وہاں انسان کو بہترین اخلاق بھی سکھائے، اور اس اخلاق کے لیے دعا مانگنی بھی سکھائی کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ تو میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، کیونکہ بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی تیرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح انسان اگر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا بہترین اجر دینے والا بھی وہی ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی نیکی نہ ہوگی، یعنی جو شخص دنیا میں اچھے عمل کرتا ہے، اچھا اخلاق اختیار کرتا ہے، اور جو کہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان اختیار کر سکتا ہے، تو اس پر بہترین اجر دینے والا اور اس کی بہترین قدردانی کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور جہاں تک بہترین بدلے کا تعلق ہے تو انسان جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، چھوٹا عمل یا بڑا عمل، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بہترین طریقے پر قبول کرتے ہیں، انسان کی کوششوں کی تعریف فرماتے ہیں اور اس کی قدردانی فرماتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی طے کرتے ہیں مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر بھی فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور یقیناً انہیں اس عمل کی بہترین جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ اچھے کام دنیا میں کریں گے ایمان لا کر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس کی بہترین جزا کا وعدہ فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ احسان کے سوا، یعنی بہترین جزا کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟
اور وہ بہترین جزا اللہ تعالیٰ آخرت میں جو دے گا وہ جنت کی شکل میں ہوگی، جس کے بارے میں فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے، یعنی ان کے مزے ہی مزے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں وہ اچھا کرتے رہے تو بدلے میں ان کو اچھا ہی ملے گا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار یحلون فیها من اساور من ذهب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جو کوئی اچھے کام کرتا ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو انسان دنیا میں اچھا کرے گا وہ دنیا میں بھی اچھا پائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات جاری ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود محسن ہے اور اسے ایسے لوگ پسند ہیں جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں، اور پھر جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہو کر انہیں ان کے احسان کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے اور انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ دنیا میں ایک احسان عام ہے اور ایک احسان خاص ہے۔ اس کا عام احسان یہ ہے کہ وہ نیک اور بد ہر ایک کے ساتھ اچھا کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ لوگ جو اس کو مانتے تک نہیں انہیں بہترین دنیا کی نعمتیں عطا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح خاص احسان ان پر ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے نوازتا ہے اور جن کے نیک اعمال کی قدردانی فرماتا ہے، اور اس قدردانی کے طور پر ان کو دنیا میں بھی بہترین صلہ عطا فرماتا ہے کہ انہیں نیکیوں کے اور زیادہ مواقع عطا کرتا ہے، کیونکہ نیکی کا بدلہ صرف انسان کو کسی مادی شکل میں نہیں ملتا، بلکہ نیکی کا بدلہ نیکیوں میں مزید اضافے کی شکل میں اور ایک نیکی کے بعد ایک نیکی کرنے کی توفیق کی شکل میں بھی ملتا ہے، جو کہ سراسر اللہ تعالیٰ کا بندے پر احسان ہوتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، اس کی رحمتیں اور اس کی نوازشیں بندوں پر عام ہیں، اور وہ حقیقی معنوں میں المحسن ہے۔ تو جب بندے کو اس نام کا پتہ چل جائے اور اس نام کی پہچان ہو جائے تو پھر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والا ہو اور اس صفت کو جاننے کے اس کی زندگی پر بہترین اثرات مرتب ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ انسان اپنے ظاہر، باطن اور ہر عمل کو خوبصورت کرنے والا اور اس کی نیت کر لے کہ جو بھی کام کرے گا اچھے طریقے سے کرے، پورے آنےسٹی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، پورے محنت، جذبے اور شوق کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو ہر کام کو اچھے طریقے سے کرے، کیونکہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے کہ انسان جو بھی چیز کرے عمدہ طریقے سے کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، مثلا نماز اس طرح پڑھو گویا تم اپنے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی ایسی کیفیت ہو تمہاری، وہ نماز بہترین نماز ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو پھر یہ یاد رکھو، یہ یقین رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو جو شخص اس احساس کے ساتھ بھی نماز پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ یقیناً اس سے بہتر پڑھے گا جو بالکل یہ بھول کے پڑھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت حسن و خوبی کے ساتھ کرے، یعنی اللہ کا حق بھی دے اور اپنے مالک کی بھی خیر خواہی کرتا رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بھی بہت خوبصورت
اور بندوں کے ساتھ بھی معاملہ بہت خوبصورت. بہت خوبصورت سے مراد بہت بہترین، دوسرے کا حق ادا کرنے والا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انسان جب بہترین طریقے پر وضو کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. اب ایک وضو کرنا کیا ہے کہ انسان چند چھینٹے اپنے اوپر ڈالے اور اس کے بعد وہ سمجھے کہ اس نے وضو کر لیا. دوسرا یہ کہ ایک ایک جسم کے عضو کو اچھی طرح دھوئے کہ اس میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اور پھر جس طرح سنت میں طریقہ بتایا گیا اس طریقے کو فالو کرے اور خوشی کے ساتھ وضو کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وضو کرے. تو جو ایسا کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وضو کرے بس اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعتیں نماز ادا کرے، اس طرح کہ اپنے دل اور چہرے سے پوری توجہ کرنے والا ہو، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یعنی جو جتنا اچھا عمل کرے گا اس کو اتنا ہی بڑا انعام ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی پاکی حاصل کرے اور عمدہ طریقے سے کرے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر قدم پر جو وہ رکھتا ہے ایک نیکی لکھتا ہے، اور اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے. اور یہ صلہ ہے، انعام ہے کس چیز کا؟ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا، صاف ستھرا ہونے کا. پھر اسی طرح انسان اگر مسواک کرے تو وہ بہت اچھی طرح کرے، دانت، ناک اور پاؤں کی انگلیاں، ناخن، ہر چیز تک اچھی طرح پانی پہنچائے اور خوب صفائی کا اہتمام کرے. اور پھر جب نماز ادا کرے تو بہترین طریقے پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے اور اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے، تو وہ نماز اس کے تمام پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا. یعنی جب بھی وہ ایسی نماز ادا کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح جب انسان زکوٰۃ دے تو اپنے بہترین مال میں سے دے. اسی طرح حج اور عمرے کے لیے جائے تو بہترین طریقے سے ایک ایک سٹیپ کو ادا کرے. پھر اسی طرح انسان صرف فرض تک ہی نہ رہے کہ انسان پر نماز فرض ہے تو فرض نماز پڑھ کر اٹھ کھڑا ہو، یا زکوٰۃ کا فریضہ ادا کر کے اپنے سمجھے کہ اس نے سب اللہ کا حق ادا کر دیا، بلکہ احسان میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اپنے فرض سے زیادہ کرے، یعنی نوافل کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ کرے. تو چونکہ احسان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو اس لیے جب انسان کوئی کام اچھی طرح کر رہا ہو تو اس کے دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ لوگ دیکھیں گے تو واہ واہ کریں گے، یا لوگ بہت خوش ہو جائیں گے، یا فلاں کی تعریف مجھے مل جائے گی، بلکہ اس موقع پر انسان بہت زیادہ دھیان اور توجہ اس پر رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ میں جو کام کروں عمدہ طریقے سے کروں، خوبصورتی کے ساتھ کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ محسن ہے، تم بھی احسان کرو. ایک اور جگہ پہ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ضروری قرار دیا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عمدہ طریقے سے کیا جائے، اور پھر جو ایسا کرے گا وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. اور جو جتنے بہتر طریقے سے کوئی عمل کرے گا اس کے لیے اس کام کا اتنا ہی زیادہ اجر لکھ لیا جائے گا. مثلا ہر کام کرنے کا عوض 10 نیکیاں تو ہے ہی، لیکن یہ اجر 700 گنا اور بعض کیسز میں اس سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے. اور وہ کیسے؟ یعنی نیکی میں اضافہ کس شکل میں ہوتا ہے؟ جب انسان کے کام کرنے میں احسان زیادہ ہوتا ہے. جو کام جتنے زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا اس کا اجر اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. اور بطور کل یعنی مجموعی طور پر اپنے سارے دین اور اسلام کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے. اپنے اندر جھانک کر بھی اپنے خیالات، اپنے ایمان، اپنے یقین، توکل، تقوی، ان تمام چیزوں کو بھی ہمیشہ بہتر بناتے رہنے کی ضرورت ہے، ان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح اپنی گفتگو، اپنا کلام، اپنا معاملہ، اپنا اخلاق، اپنی عبادات، اپنے فرائض، لین دین، اگر جس پیشے میں ہو انسان، تجارت،
ہر چیز کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کو جو مد نظر رکھتا ہے تو وہ تمام چیزیں بہت خوبصورت ہو جاتی ہیں. پھر اس پر جو شخص اپنے اسلام کو عمدہ بناتا ہے اس پر اجر کا بھی وعدہ کیا گیا. ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بقیہ زندگی میں اپنے اسلام میں حسن پیدا کیے رکھا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو باقی زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے گزشتہ اور آئندہ دونوں زندگیوں میں ہونے والے گناہوں کی باس پرس ہوگی. یعنی انسان جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے باوجود غلط کام نہیں چھوڑتا تو اس سے اگلے گناہوں اور پچھلے گناہوں دونوں کا ہی پھر مواخذہ ہو جائے گا. اور ہاں، اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد نیک کام کرتا ہے تو جاہلیت کے دور میں اس سے جو نیکیاں ہوئی ان کا بھی اجر اس کے لیے لکھ لیا جائے گا. اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بہترین لوگ قرار دیا کہ جن کی عمر لمبی ہو اور جن کے عمل اچھے ہوں. تو انسان جب اچھے کاموں کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اخلاقی حکم جو دیا گیا وہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے عمدہ طریقے سے اچھے طریقے سے بات کرو، کیونکہ انسان کا سب سے زیادہ واسطہ لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے. نماز تو دن میں 5 دفعہ پڑھی جاتی، یعنی 5 دفعہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسان جاتا ہے، اور اس میں پھر اچھے طریقے سے وضو اور نماز اپنی جگہ. لیکن لوگوں کے ساتھ ہر وقت انٹریکشن میں جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے وہ کلام ہے، گفتگو ہے. تو انسان جب تک اپنی گفتگو کو اچھا نہیں بناتا اس کا اخلاق اچھا ہو نہیں سکتا. اور جب انسان اچھے طریقے سے بات کرتا ہے تو اس کے تعلقات بھی عمدہ ہوتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، یعنی جب بات کرنے لگے تو عمدہ طریقے سے کریں، خوبصورت بات کریں. بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈال دیتا ہے. یعنی اگر دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات کی خرابی، اختلافات کہاں سے شروع ہوتے ہیں تو آغاز گفتگو کی خرابی سے ہوتا ہے. بعض اوقات کسی کو چھوٹی سی بات چپ جاتی ہے اور وہ اس کو دل میں رکھ لیتا ہے، اس کانٹے کو نکالتا نہیں ہے اور پھر جوابی کارروائی وہ کرتا ہے، اور اس طرح دو طرفہ کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. کبھی کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات کسی وقت بھڑک اٹھتی ہے اور بہت لمبے عرصے کے تعلقات جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ شیطان ہر وقت ہی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فتنہ فساد ڈال دے. بے شک شیطان انسان کا ہمیشہ سے کھلا دشمن ہے. پھر اسی طرح انسان جب کسی سے گفتگو کرنے لگے، کسی سے بات کرے تو اس کے اچھے نام سے اس کو پکارے، مذاق نہ اڑائے، اس کو حقیر نہ سمجھے، اس پر ہنسے نہیں. اسی طرح کلام میں صرف عام روزمرہ زندگی کا کلام ہی نہیں بلکہ لکھا ہوا جو کلام ہے وہ بھی عمدہ طریقے سے ہو. کیونکہ جب انسان زبانی بات کرتا ہے تو بعض اوقات چھوٹی بات یا ادھوری بات اس میں جب انسان کے جذبات یا تاثرات شامل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں. باڈی لینگویج جو ہے وہ ساتھ شامل ہو کر زبان کی کمی کوتاہی کو پورا کر دیتی ہے. لیکن جب انسان بعض اوقات کسی کو کچھ لکھنے لگتا ہے تو تحریر کے اندر کی کمی بیشی دوسرے کے لیے بعض اوقات تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے تو اس میں بھی انسان بہت خوبصورت طریقہ اختیار کرے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی قرات کے سلسلے میں وہ آدمی سب سے اچھا ہے کہ جب وہ قرات کر رہا ہو تو آپ کو یوں لگے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. پھر اسی طرح انسان جب کسی کو سلام کرے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرے. قرآن مجید میں اس کی بھی تلقین کی گئی ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا دو.
یعنی اس کا بہترین بدلہ دو. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر لوگ صرف اپنے سلام کرنے کے انداز کو اچھا کر لیں اور جواب دینے کے انداز کو اچھا کر لیں تو کوئی تعلق ایسا نہیں کہ جس میں بگاڑ پیدا ہو سکے. صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے بہت سے معاملات درست ہو جاتے ہیں اور بہت سا وقت بچ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے بہتر جواب دو جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اب اگر کوئی درمیانے درجے کا سلام کرتا ہے اور جواب دینے والا اس سے اچھا کرتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جس نے آغاز کیا بات کا یہ گفتگو کا اس کے لیے بھی خوشی کی بات ہوگی, اور آئندہ جب وہ بھی کرے گا تو اس دوسرے شخص کا خاموش عمل ایک طرح سے اس کو سکھانے والا ہوگا کہ جواب کیسے دیتے ہیں, اور اس کے اندر بھی اچھا اخلاق ٹرانسفر ہو جائے گا. اور فرمایا کہ یا پھر اس کی طرح ہی جواب دے دو لیکن اس سے کم درجے کا نہیں, یعنی لیے دیے نہیں. بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی نیتوں کو, ان کے سلام کے طریقے کو اور ان کے اس کے اندر کس درجے کا کس ڈگری کا حسن ہے وہ سب کچھ جانتا ہے, اچھی طرح ہر چیز کے بارے میں خوب باخبر ہے. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, ہر چیز کا حساب رکھا ہوا اس نے. اور پھر صرف یہ کہ صرف گفتگو ہی اچھی نہ ہو, گمان ہی اچھا نہ ہو, بات ہی اچھی نہ ہو, کلام ہی اچھا نہ ہو, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ معاملے بھی بہت اچھے ہوں, خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جو ہم سے درجے میں کسی بھی طرح کم ہو یا مصیبت زدہ یا آفت زدہ ہوں. عام طور پر ہمارے معاشرے میں یتیموں, بیواؤں, مسکینوں اور غریب لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا جاتا یا ان کی عزت نہیں کی جاتی. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کے حقوق کا بھی بہتر طریقے سے خیال رکھا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اس طرح ملتے کہ ہر ملنے والا یہ سمجھتا کہ آپ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا خاص طور پر حکم دیا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو, یعنی یتیموں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بہترین معاملہ کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے, یعنی میچور ہو جائے, اور ماپ اور تول اور انصاف کے ساتھ پورا کرو. یہ ہے بہتر معاملہ. کسی کے ساتھ بھاؤ کرو, لین دین کرو تو ناپ تول پورا کرو. ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق, اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو, خواہ رشتہ دار ہو, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یعنی جو نظر نیاز انسان مانے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرے کسی نیک کام کے کرنے کا, اس کو پورا کرو. یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان برائی کو بھی اچھے طریقے سے دور کرے. یعنی کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے تو ہمیں حکم ہے جواباً اس سے بھی اچھا کرو, لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن, کہ تم اس کو اس طریقے پر دور کرو جو سب سے بہترین ہو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پھر وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہو تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہو. پھر اسی طرح انسان کسی بھی معاملے میں جو اس کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو اس کا جواب بہتر طریقے سے دے, اور ہمیشہ برائی کی جگہ, خرابی کی جگہ اچھائی لانے کی کوشش کرے. خصوصاً اگر انسان دین کی دعوت دے رہا ہے, کسی کو اسلام کی بات بتا رہا ہے, کسی کو تبلیغ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ, اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو. یعنی جب کسی کو دین کی بات بتاؤ تو عمدہ طریقے سے اس کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہوئے, محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. اور اگر کسی وجہ سے کوئی بحث ہو جائے
تو اس میں بھی سب سے بہترین طریقہ اختیار کرو. بدتمیزی اور بد اخلاقی سے کبھی دین نہیں پھیلتا. فرمایا بے شک تیرا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا، اور وہی ہدایت پانے والوں کو زیادہ جانتا ہے. اسلام میں احسان کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنا پڑے تو اس وقت بھی احسان کا مظاہرہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی خاص ہدایات فرمائی. آپ نے فرمایا جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی چھری کو تیز کرے اور اس سے اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے. یعنی وہ جانور ہے، اس کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے، لیکن جب اس کے گلے پہ چھری رکھو تو اس کو آرام پہنچے. تمہاری چھری ایسی نہ ہو کہ جس سے تم نہ ذبح کر سکو اور نہ اس کی جان چھوڑو اور وہ بیچ میں تڑپتا رہ جائے، تو اس سے منع کیا گیا. اور پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے جس کی پابندی سب کو کرنی چاہیے. انبیاء علیہم السلام کی صفت ہے جس کی پیروی ہم سب کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ان کی خاص صفت بتاتے ہیں کہ وہ محسنین میں سے تھے. فرمایا السلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم پر سلام ہو، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین، الیاسین پر سلام ہو، بے شک ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. یعنی جو لوگ احسان کرتے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو ہمارے ساتھ احسان کرے اس کے ساتھ احسان تو واجب میں آ جاتا ہے. پھر انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اس کے ماں باپ ہیں. پھر یہ کہ انسان تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، لیکن خصوصی طور پر والدین کے ساتھ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے زیادہ جس کے حق کی تلقین کی وہ والدین ہیں. بارہا فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. حتیٰ کہ اگر والدین اسلام بھی نہ لائے ہوں، اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین کفر پر ہوں، تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. پھر پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا، خادموں کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا. پھر معاشرے کے پسے ہوئے کمزور طبقات کے ساتھ احسان کا حکم ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کسی کا قرض چکانا ہے تو اس میں احسان کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے. تو احسان کرنا بعض اوقات مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی جزا اتنی بہترین ہے کہ پھر بڑی سے بڑی مشکل بھی مشکل نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محسنین کے لیے بہت انعامات ہیں. محسنین کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ. محسنین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے. یعنی جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اسے چاہیے کہ اچھا سلوک کرے، احسان کا معاملہ کرے. پھر ایسے لوگوں کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے. فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی ان کی مدد فرماتا ہے، یعنی ان پر اللہ کی رحمت آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، یعنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کو حکمت اور علم عطا فرماتا ہے، آزمائشوں میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوف اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے، ان پر سلام بھیجتا ہے، انہیں اجر عظیم سے نوازتا ہے، ان کو طرح طرح کی خوشخبریاں عطا کرتا ہے.
انہیں جنت کے باغوں اور چشموں کی خوشخبری دیتا ہے اور ان کو اپنے دیدار کی خوشخبری سناتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو احسان کریں ان کے لیے اچھا ہے اور زیادہ بھی. اور یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار. اور آخر میں یہ کہ ہمیں اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور اس کا فضل مانگنا چاہیے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. میں اللہ کے عظیم چہرے کی پناہ مانگتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلا دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا خاتمہ بھی بہت بہترین کرے اور ہمیں ہر معاملے میں بہترین طریقے اختیار کرنے کی توفیق دے جن سے وہ محبت کرتا ہو، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ انشاءاللہ دعا کے بعد ہم آج کا جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 اسماء الحسنہ کیے ہیں اور ان کا ایک شارٹ سے ریویو کریں گے، چھوٹا سا، اور اس کے بعد ہم اس میں سے ٹیک ہوم لیسن رہیں گے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین. اچھا جی، آج جو ہم نے نام کیا المسعر اور المحسن، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 نام کیے. المحسن تو بہت کامنلی ہم اس کو قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، بڑا کان فیملیئر ہے. لیکن المسعر یہ نام تھوڑا سا جیسے کہہ لیں کہ نیا فیل ہوتا ہے، اور پھر جو اس کے میننگز ہم نے پڑھے، استاذہ نے ہمیں بتایا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کا یا فعلی نام ہے المسعر؟ فعلی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے لیکن فعل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 مطلب استاذہ نے اس کے بتائے تھے المسعر کے. تو اس کے کیا میننگز ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ نرخ مقرر کرنے والا، اور دوسرا کیا ہے؟ آگ کا عذاب دینے والا. اور اس کے بعد ہم نے جو دوسرا نام کیا، اور میں کمبینیشن دیکھ رہی تھی جی، پہلا ہے نرخ مقرر کرنے والا، اگر آپ میں سے کسی نے نہیں لکھا، اور دوسرا ہے آگ کا عذاب دینے والا. یہ المسعر کے معنی ہے کہ نرخ مقرر کرنا، اور اس کے ساتھ اس کا ایک مطلب آگ کا عذاب دینے والا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے جو دوسرا نام کیا المحسن. تو کتنا ڈیپلی کنیکشن ہے دونوں ناموں میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے تو سزا ہے. اور اس سزا سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ احسان کا درجہ اپنا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسن ہے، اور ہمیں وہ یہی بات سکھاتے ہیں کہ ہر کام کو احسان کے درجے پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے نا. اور کتنی امیزنگ بات ہے، اس پہ اگر غور کرنے لگیں کہ ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے ایسی کوئی قابل ذکر چیز پیدائش سے پہلے نہیں کی ہوئی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور پھر اس صفت کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں صفات کو کیا کرنا چاہیے اپنی روزمرہ زندگی میں. چلیں ایک ایک ہم پوائنٹ شیئر کرتے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں المسعر، اللہ تعالیٰ کے اس صفت سے اس نام سے ہم کس طرح عملی پوائنٹ لے سکتے ہیں، اپنی زندگی میں کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں اس نام کے ذریعے. اگر اس کا جو معنی ہے وہ ہم ذہن میں رکھیں، نرخ مقرر کرنے والا، اور دوسرا ہے عذاب، آگ کا عذاب دینے والا. تو جب کوئی کام کریں، کوئی کاروبار کریں، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کو سامنے رکھیں. کتنی خوبصورت پریکٹس ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عمل سے پتہ چلتی ہے کہ تجارت کے لیے انہوں نے تاجروں پہ لازم کر دیا کہ دین کو جان کے آؤ، کہ جس کو سارے اصول و ضوابط پتہ ہوں گے وہی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر تجارت کرے گا نا. اور جو ویسا نہیں کرے گا تو پھر اس مسعر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پھر وہ سزا دینے کا حقدار بھی ہے، جی گناہوں سے بچنے کا. اور پھر جب وہ کام کر رہے ہوں، کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو اس کو احسان کے درجے پر، اس کو خوبصورتی کے ساتھ اپنی اٹموسٹ کوشش کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کیا جائے. تو یہ ہمارے پاس جو ہیں آج کے عملی نکات تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ہمیں احسان ہمارے اوپر کیا ہے، ہمیں نعمتیں دی ہیں. اب یہ ہمارے اوپر آتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا درست استعمال کریں، چاہے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوں، چاہے وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوں، ہمارے گھر والے ہوں، جانور ہوں، پیٹس رکھے ہیں وہ ہوں، وائلڈ لائف ہے، کچھ بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیکم. یہیں پہ اپنے سیشن کو کنکلوڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.